السلام علیکم۔ آپ کا بھائی، آپ کا دوست، آپ کا خیرخواہ ایاز احمد۔ جہنم کے خطرات، مصنف صاحب حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پارٹ 3۔ اب مصنف صاحب ان چند اعمال کی فہرست تحریر کر رہے ہیں جن پر قرآن و حدیث میں جہنم کی وعیدیں آئی ہیں۔ ان اعمال کو غور سے سنیے اور پڑھیے، اور ان کاموں سے بچنے کے لیے دعا کیجیے تاکہ جہنم کے عذابوں سے نجات مل سکے، اور بچتے رہیے۔ جہنم میں لے جانے والے اعمال۔ نمبر 1، شرک۔ شرک اکبر الکبائر یعنی تمام بڑے بڑے گناہوں میں سے سب سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اس کے بارے میں خداوند قدوس نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ ترجمہ کنز ایمان۔ بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے، اور کفر سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے، اور جس نے خدا کا شریک ٹھہرایا اس نے بڑے گناہ کا طوفان باندھا۔ اسی طرح دوسری آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور جو اللہ کا شریک ٹھہرائے وہ دور کی گمراہی میں پڑا۔ شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ وہ اس گناہ کو کبھی نہیں بخشتا اور نہ بخشے گا۔ باقی شرک کے سوا دوسرے تمام گناہوں کو جس کے لیے وہ چاہے گا بخش دے گا، اور مشرک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ضرور جہنم میں جائے گا۔ مشرک کی کوئی عبادت مقبول نہیں، بلکہ عمر بھر کی عبادت شرک کرنے سے غارت و برباد ہو جاتی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک۔ ترجمہ کنز ایمان، کہ اے سننے والے، اگر تو نے اللہ کا شریک کیا تو ضرور تیرا سب کیا دھرا اکارت جائے گا۔ حدیث، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا گناہ اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے زیادہ بڑا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ہے کہ تم اللہ عز و جل کے لیے کوئی شریک ٹھہراؤ حالانکہ اسی نے تم کو پیدا کیا ہے۔ ان کے علاوہ دوسری بہت سی آیت اور حدیث بھی شرک کی ممانعت میں وارد ہوئی ہیں، لہٰذا جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے شرک سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ شرک کیا ہے؟ شرک کسے کہتے ہیں اور شرک کی حقیقت کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں علامہ حضرت سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب شرح عقائد میں تحریر فرمایا کہ شرک کے معنی ہے کہ خدا عز و جل کی الوہیت میں کسی کو شریک ٹھہرانا، یا تو اس طرح کہ خدا عز و جل کے سوا کسی کو واجب الوجود مان لینا جیسا کہ مجوسی کہتے ہیں، یا اس طرح کہ خدا کے سوا کسی کو عبادت کا حقدار مان لینا جیسا کہ بت پرستوں کا عقیدہ ہے۔ حضرت علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس عبارت میں فیصلہ کر دیا کہ شرک کی دو ہی صورت ہیں، ایک تو یہ ہے کہ خدا عز و جل کے سوا کسی کو واجب الوجود مانا جائے، یہ شرک کی حقیقت ہے، اور دوسری یہ کہ خدا عز و جل کے سوا کسی کو عبادت کے لائق لیا جائے۔ کون کون سی چیزیں شرک نہیں ہیں؟ جیسے انبیاء علیہ السلام، اولیاء رحمہم اللہ کو محبت سے پکارنا، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا غوث، یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا۔ نمبر 2، بزرگوں سے مدد طلب کرنا، بزرگوں کے مزاروں پر چادر پھول ڈالنا، فاتحہ پڑھنا، بزرگوں کو خدا عز و جل کی بارگاہ میں وسیلہ بنانا، بزرگوں کے مزاروں کے سامنے مراقبہ کرنا، بزرگوں کے مزاروں کا ادب کرنا، اور نمبر 8، بزرگوں کے فاتحہ کے کھانوں اور مٹھائی کو تبرک سمجھ کر کھانا۔ تبرک سمجھ کر کھانا نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا بھر میں سنی مسلمانوں کا دستور و طریقہ ہے۔ یہ ہرگز شرک نہیں ہے، کیونکہ کوئی مسلمان بھی انبیاء علیہ السلام اور اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دوسرے بزرگوں یعنی پیروں اور اماموں اور شہیدوں کو واجب الوجود یا لائق عبادت نہیں مانتا ہے، بلکہ تمام مسلمان ان بزرگوں کو اللہ عز و جل کا بندہ مان کر ان کی تعظیم کرتے ہیں تاکہ اللہ عز و جل اپنے محبوبوں کی تعظیم سے خوش ہو جائے۔ لہٰذا سنیوں کے یہ اعمال ہرگز شرک نہیں ہو سکتے۔ ہاں البتہ جو جاہل لوگ قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، اگر وہ لوگ ان بزرگوں کو قابل عبادت سمجھ کر سجدہ کرتے ہیں یا یہ کھلا ہوا شرک ہے، ٹھیک ہے۔
اور اگر ان بزرگوں کی تعظیم کے لیے سجدہ کریں تو یہ اگرچہ شرک نہیں ہوگا مگر ناجائز و حرام اور بہت سخت گناہ ہوگا۔ لہٰذا مسلمان کو قبروں کے سجدے سے خود بھی بچنا چاہیے اور دوسروں کو بھی روکنا چاہیے۔ خاص کر خانقاہوں کے سجادہ نشین اور مزاروں کے مجاورین حضرات کا فرض ہے، ان لوگوں پر فرض ہے کہ وہ قبروں پر سجدہ کرنے والے جاہل ظاہرین کو قبروں کو سجدہ کرنے سے روکیں اور خلاف شرع حرکت کرنے والے زائرین کو خانقاہوں اور مزاروں سے باہر کر دیں، ورنہ وہ بھی ان زائرین کے گناہوں میں شریک ٹھہریں گے اور قہر قہار اور غضب جبار میں گرفتار ہو کر عذاب نار کے حقدار ٹھہریں گے۔ مگر افسوس کہ سجادہ نشین اور مجاورین حضرات چند پیسوں اور چند بتاسوں کے لالچ میں گوار قسم کے زائرین اور اجڑ عورتوں کو خانقاہوں اور مزاروں میں جانوروں کی طرح گھس پڑنے کی اجازت دے دیتے ہیں، اور یہ گوار قبروں پر سر پٹک پٹک کر اعلانیہ سجدہ کرتے ہیں، اور سجادہ نشین وہ اور مجاورین اپنی آنکھوں سے ان حرکتوں کو دیکھتے ہیں مگر دم نہیں مار سکتے، اور اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہابی لوگ سنیوں کو طعنہ دیتے ہیں، بلکہ بہت سے مسلمان ان قبیح حرکتوں کو دیکھ کر سنیت سے پھر کر وہابی ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پہلا تھا شرک، دوسرا ہے کفر۔ شرک کی طرح کفر بھی وہ بڑا گناہ ہے جو معاف نہیں ہو سکتا، اور مشرک کی طرح کافر بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ قرآن مجید کی سینکڑوں آیاتوں اور حدیثوں میں کافروں کے لیے جہنم کے عذاب کی وعید شدید آئی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں بار بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ترجمہ کنز ایمان، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اسی طرح دوسری آیت میں ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، ترجمہ کنز ایمان۔ اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھر کافر ہو کر مرے تو ان لوگوں کا کیا اکالت کر دیا گیا دنیا میں اور آخرت میں، اور وہ دوزخ والے ہیں، انہیں ان میں یعنی دوزخ میں ہمیشہ رہنا ہے۔ واللہ اعلم۔ اور ایک آیت میں یہ فرمایا کہ بلا ما کسب سیئۃ واحاطت به خبیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، ترجمہ کنز ایمان۔ ہاں کیوں نہیں، جو گناہ کمائے اور اس کی خطا اسے گھیر لے وہ دوزخ والوں میں ہیں، انہیں ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ کافر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ضرور جہنم میں جائے گا۔ اب سوال ہے کہ کفر کیا ہے؟ دین اسلام کی ضروری بات میں سے کسی بھی بات کا انکار کرنا، یا اس میں شرک کرنا، یا شک کرنا، یا اس سے ناراض ہونا، یا اس کو حقیر سمجھنا، یا اس کی توہین کرنا، یہ سب کفر ہے۔ مثلا خدا عز و جل کی ذات و صفات سے انکار کرنا، یا خدا عز و جل کے رسولوں اور نبیوں علیہ السلام میں سے کسی رسول یا نبی کا انکار کرنا، یا خدا عز و جل کی کتابوں میں سے کسی بھی کتاب کا انکار کرنا، یا فرشتوں کا انکار کرنا، یا قیامت کا انکار کرنا، یا کسی نبی یا رسول یا فرشتہ یا قرآن یا کعبہ کی توہین کرنا، یہ سب کفر ہے۔ اسی طرح بعض کام بھی کفر ہیں، جیسے بت کو سجدہ کرنا، یا بت پرستی کی جگہوں کی تعظیم کرنا، یا شعائر کفر یعنی کفار کی دینی علامتوں پر عمل کرنا، مثلا جنیوں پہننا، یا سر پر چٹیا رکھنا، یا عیسائیوں کی سلیب پہننا، یہ سب کفر کی باتیں ہیں۔ غرض ہر وہ عقیدہ و عمل کفر ہے جس سے اسلام کی تکذیب یا توہین ہوتی ہو۔ اگر کوئی کفر سرزد ہو جائے تو فوراً ہی اس سے توبہ کر کے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا اور بیوی سے دوبارہ نکاح کر لینا ضروری ہے، ورنہ اگر کفر سے توبہ کیے بغیر مر گیا تو اللہ اکبر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، نعوذ باللہ۔ مسائل و فوائد۔ جو مسلمان ہو کر کفر کرے اس کو شریعت میں مرتد کہتے ہیں، اور دنیا میں مرتد کی یہ سزا ہے کہ اس کو 3 دن مہلت دی جائے کہ ان 3 دنوں میں علماء کرام اس کو سمجھائے اور توبہ کا مطالبہ کریں۔ اگر وہ توبہ کر کے مسلمان ہو گیا تو خیر ہے، ورنہ تیسرے دن
بادشاہ اسلام اس کو قتل کر دے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ ہم سب کا نگہبان۔ ملاقات ہوگی اپنے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔